لوٹاتے. تو ناظرین کیا بات ہے مدینے کی. اللہ پاک ہم سب کو باادب مقبول حاضری عطا فرمائے. کیا فرمائیں گے صحابیت کے حوالے سے اور اب تک جو اپنے گفتگو کی خیبر کے حوالے سے؟ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو جامع ترمذی میں ذکر کیا گیا کہ لن تمسنا النار مسلما رآنی او رآ من رآنی او کما قال، کہ جہنم کی آگ اس شخص کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا، بلکہ میرے صحابی کو، مجھے دیکھنے والے کو جس نے دیکھا، جو کہ تابعی کے درجے میں آتا ہے، اس کو بھی جہنم کی آگ نہ چھوئے گی. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا صدقہ نصیب فرمائے. غزوہ خیبر کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا صلح حدیبیہ کے بعد جو فتوحات شروع ہوئیں اور مسلمانوں کے لیے راہیں کشادہ ہوئیں، تو اس کی ایک بہت بڑی کڑی یہ غزوہ خیبر ہے جو صلح حدیبیہ کے کچھ عرصے کے بعد ہی رونما ہوا. اور صحابہ کرام نے حسب معمول نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت گزاری کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور تقریباً 1600 کی تعداد بتائی جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو یہودی تھے، مختلف قبائل مل چکے تھے اور بہت بڑی فوج تیار ہوئی تھی. 20,000 کے قریب یہ افراد تھے. یعنی شروع سے دیکھیں آپ، غزوہ بدر سے دیکھیں اور آج ہم پہنچے ہیں غزوہ خیبر تک. کفار کی اور مسلمانوں کی تعداد دیکھی جائے تو بظاہر ہر مرتبہ مسلمانوں کی، صحابہ کی تعداد کم نظر آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا ہے. تو صرف تعداد کو اور جتھوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمارا ویژن کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید و نصرت جس جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اگرچہ وہ تعداد کے اعتبار سے قلیل ہوں، لیکن فتح اور کامیابی ان کا مقدر بنے. صحابہ کرام نے اپنی تعداد کی قلت کو نہ دیکھا، ساز و سامان کی کمی کو نہ دیکھا، اللہ اور اس کے رسول کی رحمت اور حمایت کو دیکھا. اور اس کے کئی واقعات ہیں. ویسے تو یہ کئی قلعے تھے جن کو یکے بعد دیگرے فتح کیا گیا، لیکن ایک مشہور قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑی اس میں کوشش کی گئی، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر میں یہ ایک اعزاز لکھا جانا تھا جو قیامت تک مسلمانوں کو یاد رہے گا. اور جب بھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے تو آپ کے وصف کو ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں. بڑی کوشش کی گئی لیکن وہ اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن پہلے غیبی خبر ارشاد فرمائی. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا، اور اس کی شان کیا ہے کہ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہاں پر شرح زرقانی کے حوالے سے لکھا کہ یہ جھنڈا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دینے کا فرمایا. جھنڈا کپڑا کون سا تھا؟ یہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک چادر تھی. یہ جھنڈا اس کو دوں گا، اللہ سے اور اس کے محبوب سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی یہ دو غیب کی اس میں خبریں ہو گئی. ایک تو یہ کہ جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ فتح ہوگی، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ کس خاص بندے سے محبت کرتا ہے اسپیسیفک کر کے بتانا یہ نبوت ہی کی شان ہے. راوی فرماتے ہیں کہ ساری رات صحابہ کرام بے چین رہے، اضطراب میں رہے کہ یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے، اور سب کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو پائیں. میں یہاں راشد بھائی کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، کیونکہ یہ آج کے سلسلے کا یوں سمجھیے کہ سب سے خوبصورت واقعہ ہے، سب سے جان ہے آج کے پروگرام کی، اور یہ اتنا شاندار محبت بھرا واقعہ ہے. اور شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بھی ہمیں پتہ چلے گی. مسلمان گویا نیچے تھے، حملہ کرتے تھے، لیکن سامنے سے رپلائی آتا تھا، خوب تیر برساتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، سٹرگل ہو رہی تھی، فتح نہیں مل رہی تھی. اور ایک طرح سے گویا مسلمانوں کے لیے ظاہر ہے اگر آپ کافی دنوں سے کسی جگہ موجود ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے اور آپ کو آگے بڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے. اب نبی پاک نے جس طرح ہمارے راشد بھائی نے حدیث سنائی کہ غیب کی خبر دی کہ میں صبح اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا. فتح کی خبر بھی سنا دی اور اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب ناظرین ساری رات صحابہ کرام جو ہے نا وہ ایک عجب کیفیت میں ہے کہ صبح جھنڈا ملے گا کس کو، وہ کون ہے جس کے ہاتھ پہ فتح بھی ہے اور جس سے اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کے حبیب بھی پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ. ساری رات جو ہے نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے کہ صبح میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے. صبح ہوئی تو اچانک یہ صدا لوگوں کی کانوں میں آئی کہ علی کہاں ہے. ہائے ہائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا علی کہاں ہے.
تو بتایا گیا حضور ان کی آنکھوں میں آشوب، آنکھوں کی بیماری ہوتی ہے، وہ ہو گئی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قاصد کو بھیجا اور ان کو بلایا۔ اچھا، اب جب وہ آئے تو نبی پاک نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا۔ یہ کیسی کریم تھی، یہ کیسی ٹریٹمنٹ تھی، سبحان اللہ۔ نبی پاک کے لعاب کے معجزات پر بھی انشاءاللہ ایک پورا سلسلہ کریں گے، صرف لعاب پر بات کریں گے کہ یہ مبارک لعاب جو ہے، ناظرین اس پر الگ بات کرنی ہے انشاءاللہ، لیکن ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ جو لوگ دنیا کے حسینوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، دنیا کے حسینوں کے فینز، میں فلاں کا فین، میں فلاں کا فین، تم جس کے بھی فین ہو بتاؤ اس کا تھوک کیسا ہے، اس کا پسینہ کیسا ہے۔ دنیا کا جتنا بڑا حسین ہونا، اس کے تھوک سے بھی گھن آئے گی، اس کے پسینے سے بھی بدبو آئے گی۔ پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے تو ہم عطر لگاتے ہیں، ہم باڈی اسپرے کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں لوگ کہ یار میرے پسینے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور آقا وہ ہیں کسی کو پسینہ دیں تو پورا محلہ مہک جایا کرتا ہے، گلیاں مہک جایا کرتی ہیں۔ ہے کوئی ایسا حسین دنیا میں جس سے محبت کی جائے؟ لعاب دہن اور پسینہ مبارک پر اگر بات کریں تو رات بیت سکتی ہے۔ اتنے معجزات، اتنی کرم نوازیاں، اللہ اکبر۔ کیوں نہ کہیں پھر مولانا حسن رضا خان صاحب، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ناظرین